خطیب العصر حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری محمد مظفر حسین بندہ نوازی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمیں نوازے۔ قرب کا حق مگر کتنا تھا کس کو کیا معلوم، قرب کا حق مگر کتنا تھا کس کو کیا معلوم، قاب قوسین کی منزل میں او ادنا اترا۔ ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، فیضان اور بات ہے علم اور بات ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مظفر حسین بندہ نوازی صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العظیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او کما قال فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام، او کما قال فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد فی الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الذین کانوا شموس الہدى وبدور الدجى والتابعین وتابعہم لہم بإحسان الی یوم الدین۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہو لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ شکیل صاحب، کم کوش تو ہو لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ آئین جوان مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ شہ نشین پر تشریف فرما، عزت مآب عالی جناب ہر دل عزیز وزیر داخلہ تلنگانہ اسٹیٹ جناب محمد محمود علی صاحب، اور بیرونی مہمان ڈاکٹر پروفیسر جناب شکیل سمدانی صاحب، مائنارٹیز کمیشن کے چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ کے جناب قمر الدین صاحب، جامعۃ المومنات کے صدر مفتی حضرت العلامہ مولانا حسن الدین صاحب قبلہ، اور جناب قائد TRS رحیم اللہ خان صاحب نیازی، اور اس بزم کے صدر استقبالیہ جناب
وحید احمد صاحب ایڈوکیٹ، اور اس بزم کے روح رواں برادران عزیز و علماء دین ملت، حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر سید مستان علی صاحب قادری قبلہ و مولانا صابر پاشا صاحب قبلہ، بانیان جامعۃ المومنات، و معزز خواتین و حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، کوئی اندھوں کے شہر میں اینک بھیجنے تو نہیں نکلا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ سماعت کے مالک ہیں، اور پھر یہ محفل بھی شریعت سے جڑی ہوئی ہے، نہ صرف شریعت سے جڑی ہوئی بلکہ تحفظ شریعت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ تو میں مائک کے ذریعے، وہ بھی خالی آواز بھی آئے تو کوئی سمجھے کہ سنے نہ سنے، مگر مائک میں کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکم۔ اتنا جنب غفیر، خواتین تو خیر چھوڑیے، وہ تو ان کی آواز پست رہی تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ شریعت کا حصہ ہے وہ، مگر آپ تو مرد حضرات ہیں، آپ کی جولانی والا جواب چاہتا ہوں کہ السلام علیکم۔ آپ کی اتنی پھسپھسی آواز ہو تو پھر مودی صاحب بل پاس کر ڈالیں گے، آلریڈی آدھا تو پاس ہو چکا ہے۔ اب آئیے اس بزم کی غرض و غایت پر گفتگو کرنے کی سعادت کا شرف حاصل کروں گا۔ مجھ سے پہلے پیشرو مقرران اکرام، جس میں ڈاکٹر پروفیسر سراج الرحمان صاحب قبلہ اور پروفیسر شکیل سمدانی صاحب نے بڑے ہی اچھے پیراہے میں آپ کو حالات حاضرہ اور ہمارا کردار اور اسلام میں عورت کی اہمیت اور اس کا مقام پر گفتگو کر رہے تھے۔ کیوں کہ آج جس گفتگو کے مقصد سے ہم بیٹھے ہیں وہی تو جراثیم لے کر ہمیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سے۔ کون؟ کچھ کرمنل کمیونل منصبوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے خیالات پراگندہ ہیں، وہ مذہب اسلام کی ہمدردی کے نام پر مذہب اسلام سے چھیڑ چھاڑ کی ناپاک کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ مگر آپ اور ہم اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے شعور بیدار لوگ ہیں، اور اس کا صحرا جناب مفتی مستان علی صاحب اور ان کے برادران اور ان کے سارے ٹیم کو جاتا ہے کہ وہ ایسے پرآشوب ماحول میں انتہائی حساس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے، لوگوں میں شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس بزم کو سجایا ہے۔ اللہ ان کی عمروں میں درازی عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں خوب خوشیاں نصیب کرے، دونوں جہاں میں اللہ رب العزت انہیں سرفرازی و کامیابی عطا فرمائے۔ تو بھائی بزرگ دوستو، کچھ لوگ جو حقیقت میں اسلام سے ناواقف کار ہیں، وہ اسلام ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ آئیے ہمارے بیچ اور ایک مہمان معزز MLA ہیں اس حلقے کے، اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب ہے۔ ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اسی شہ نشین پر کہ وہ تشریف لائیں۔ درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، اسلام سے چھیڑ چھاڑ کس دروازے سے کی جا رہی ہے؟ یہ پریزنٹ مرکزی حکومت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے تعصبیت کا ذہن رکھتے ہیں، نہ صرف تعصبیت کا ذہن رکھتے ہیں بلکہ اسلام سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت کا یہ کرم اور فضل ہے کہ دین متین کی حفاظت خود رب قدیر نے اپنے ذمے لے لی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جاہ نشست سے اٹھ کھڑے ہو گئے بحالت جلال، اور پھر فرمایا کیا تم کتاب اللہ کے ساتھ مذاق و دل لگی کرتے ہو کہ میں جبکہ تم میں ابھی موجود ہوں؟ تو سرکار کے جاہ و جلال کو دیکھ کر صاحب رسول نے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ایسی حرکت کرنے والے شخص کی گردن نہ قلم کر دوں۔ اے پیارے پیارے نریندر مودی صاحب، کیا آپ جن علماء سے ملتے ہیں کیا انہوں نے آپ کو یہ حدیث پیش نہیں کی؟ آپ کو ایسی ضرورت ہی کیا پڑی کہ جو مذہب کی روشنی میں جو ہمارا آئلی قانون ہے، جو ہمارا آئلی دستور ہے، ہمارا خاندانی قانون ہے، اس میں انٹرفیئر ہونے کی ایسی کیا ضرورت پڑی؟ مودی صاحب، کیا یہ قانون کافی نہیں ہے؟ آپ سے ہماری ٹکراؤ ہے کیا؟ آپ خواتین کی نام نہاد ہمدردی کے نام پر اسلام سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ بل پاس کراتے ہیں کہ 3 طلاق کا بیک وقت دیا جانا طلاق کے زمرے میں نہیں آتا، طلاق نہیں ہوتی۔ ارے ضرور 3 طلاق کا بیک وقت دینا سخت ترین گناہ ہے، کبیرہ و عظیم ہے، مگر اس کے باوجود بھی شریعت کی روشنی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ہوتی نہ ہوتی کا جھگڑا ہے۔ تم کہتے ہو نہیں ہوتی، مگر دین اسلام کہتا ہے کہ طلاق ہوتی ہے، اور پھر تم کون؟ ارے دین اسلام کو کس نے لایا ہے؟ کیا تم اس عظیم شخصیت کے بارے میں جانتے ہو؟ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قبل الاشیاء۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے سب میں پہلی مخلوق کو اگر پیدا کی تو وہ کون سی شے کو پیدا کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی عز و جل خد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ رب العزت نے یقیناً اگر کوئی سب میں پہلے شے اگر پیدا کیا تو وہ تیرے نبی کو نور، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے۔ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ تبارک و تعالی عز و جل۔ پھر وہ نور کیا کرتا رہا؟ جدھر چاہے ادھر اللہ کی مرضی اور خود کی مرضی سے پھرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَمَ ذَلِكَ النُّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ۔ اے جابر، سب میں پہلے اللہ رب العزت نے کسی شے کو پیدا کیا تو اپنے نور سے تیرے حبیب کے، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ پھر وہ نور جدھر چاہا ادھر سیر کرتا رہا، پھرتا رہا اللہ کی مرضی سے اور خود کی مرضی سے۔ اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ جن تھے، نہ انسان تھے۔ جب اللہ رب العزت کو ارادہ ہوا کہ میں کچھ مخلوق کی تخلیق فرماؤں تو اللہ رب العزت نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کے 4 حصے فرما دیے، اور 4 حصوں میں سے فخلق من الجزء الاول القلم، تو سب میں پہلے حصے سے اللہ رب العزت نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کے 4 حصے کر اس کے سب میں پہلے حصے سے قلم کو پیدا فرمایا۔ وَمِنَ الثَّانِيِ اللَّوْحُ، تو دوسرے حصے سے تختی کو پیدا فرمایا۔ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشُ، تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا۔ ثُمَّ قَسَمَ جزء الرابع أربعة أجزاء، پھر اس چوتھے حصے سے پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزءِ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا۔ وَمِنَ الثَّانِيِ الکرسی، کرسی کو پیدا فرمایا۔ وَمِنَ الثَّالِثِ باقی الملائکہ،
پھر وہ تیسرے حصے سے باقی ملائکہ کو پیدا فرمایا. ثم خصم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اس چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. فخلق من الجزء الاول السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا. ومن الجزء الثانی الارضین، زمینوں کو پیدا فرمایا. ومن الجزء الثالث الجنۃ والنار. تو غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ کو لانے والی وہ عظیم ہستی ہے، اور ایسی ہستی جب شریعت کو، ابھی انسان کا ذکر بھی نہیں آیا، ابھی تو عرش، لوح، قلم، کرسی، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور باقی ملائکہ، زمین اور آسمانیں، جنت، دوزخ، یہاں تک اتنا تقسیم کے بعد میں یہاں تک یہ عمل آیا، ابھی انسان کا ذکر بھی نہیں آیا. اور یہ ہستی کے لائے ہوئے قانون پر اعتراض اور نقص نکالنے کی کوشش یہ مادہ پرست انسان کرتے ہیں، تو کیا یہ سزاوار ہے؟ بولیے کدھر شمار؟ نعوذ باللہ، یہ ان کے ارادے صرف اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں پر اسلام میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے. ارے خدا را سن لو غور سے اے میڈیا والوں، ضرور یہ نریندر مودی صاحب اور ان کی کابینٹ کو یہ پیغام پہنچانا، اسلام نے عورت کے ساتھ وہ رحم، وہ کرم اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، دوسرے کسی مذاہب میں عورت کو نمایاں مقام حاصل نہیں ہے. عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم و تکریم کیسا کرنا ہے، خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹی لخت جگر کے ساتھ معاملہ فرما کر بتایا. عن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا ودلا وہدیا وفی روایت حدیثا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ سلام اللہ علیہا. کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹیوں کا کیسے ادب کرنا سکھاتے ہیں وجہ وجود کائنات. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جاہ نشست سے اٹھ کھڑے ہو کر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال کرتے ہیں. نہ صرف استقبال کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کو بوسہ لیتے ہیں اور اپنی جگہ سے ہٹ کر انہیں بٹھاتے ہیں. کیا یہ کم ہے؟ کیا کم ہے کہ اسلام میں بیٹی کی اگر قدر ہو تو ایسی ہو؟ اے باپو، تم سے بھی کہتا ہوں، اگر تم بیٹیاں رکھتے ہو تو بیٹیوں کو کبھی بارہ گراں مت سمجھو، یہ تمہارے لیے رحمت ہے بلکہ جنت کا باعث ہے. تم ان کی قدر کرو جیسے حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قدر کر کر بتایا ہے. اے خوش قسمت باپو اگر تمہیں بیٹیاں ہو، اگر بیٹیاں نہ ہو تو بیٹیوں کے تولد ہونے کی تمنا کرو. یہ اسلام نے یہ مقام دیا ہے، پیغام دیا ہے. اسلام میں عورت کا انتہائی نمایاں مقام ہے. عورت نبی تو نہیں ہو سکتی مگر نبیوں کی ماں تو ہو سکتی ہے. عورت رسول نہیں ہو سکتی مگر رسولوں کی ماں تو ہو سکتی ہے. عورت امامت نہیں کر سکتی مگر اماموں کو تو پیدا کر سکتی ہے. عورت اگر بیوی ہو، عن ابن حیدۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لو اے نریندر مودی، اس کے کابینٹ کے ذمہ داروں، یا جو کوئی اور بھی ہو جو شریعت مطہرہ پر انگشت نمائی کرنا چاہتے ہو، سن لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال ان تطعمها اذا طعمت، کہ تم جب کھانا کھاؤ تو اسے بھی پیار و محبت کے ساتھ کھانا کھلاؤ. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَتَكْسَبَتْ، کہ جب تم کماؤ پہنو تو اس کو بھی خوب اچھا سا پہناوا پہناؤ، تمہاری کمائی میں سے حصہ دو.
ولا تضرب الوجہ، تم اپنے بیویوں کے چہروں پر کبھی مت مارا کرو. ولا تخبیہو، تم برے بھلے انداز سے اپنی بیویوں سے مخاطب مت کرو، برے ناموں کے ساتھ، برے الفاظ کے ساتھ. ولا تہجروا الا فی البیت، کہ تم ان کو خود سے الگ مت کرو سوائے اپنے گھر کے. جب باہر بھی رکھو وہ تمہارا جزء بدن ہے، تم ہی ان کو پروٹیکشن دینا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے، ان کی عصمت اور عزت کی تم انہیں ساتھ لے کر چلا کرو. یہ مقام ہے. جب بیوی اگر ہے، نہ اس کے چہرے پہ مارنا ہے، نہ اس کو کبھی برا بھلا بولنا ہے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. یہ المیہ ہے ہماری قوم میں بھی. آج ہم تعلیمات اسلامی سے فراری اختیار کر کر، نت نئے قسم کا رویہ اختیار کر کر ایسے خبیثوں کو ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کا دروازہ دے رہے ہو. برخدارہ، اے شریعت میں مداخلت کا جذبہ و ارادہ رکھنے والوں، تم ان جیسوں کو دیکھ کر شریعت مطہرہ پر انگشت نمائی تمہارا خال خیال ہے. اگر تمہیں شریعت مطہرہ کو پڑھنا ہی ہے تو حقیقی علماء حق کے پاس آؤ، حقیقی جامعات میں آؤ، ان کے پاس جانو، ادب طے کرو، تمہیں شریعت سمجھایا جائے گا. لوگو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا بین اولادکم فی العطیۃ، سووا بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت فضلت احدا لفضلت النساء. لوگو، تم اپنی اولاد میں جب تحفے تحائف تقسیم کرو تو برابری کا مظاہرہ کرو. اگر میں اولاد میں اگر کسی کو فضیلت دیتا تو وہ مردوں پر عورتوں کو فضیلت دیتا، یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا. یہ مقام و مرتبہ ہے. کیا تم نے وہ ریت و رسم بھول گئے ہو؟ تمہارے پاس عورت کا جو مقام، جو انداز تھا، اگر عورت بیوہ ہوتی تو ستی وتپتی ہو جاتا تھا. مگر راجہ رام موہن رائے نے اس پریکٹس کے خلاف آواز اٹھائی تو 1829 4 دسمبر کو برٹش گورنمنٹ نے ستی ریگولیشن ایکٹ کو پاس کیا. اس کے بعد یہ ناپاک انسان سوز حرکت والی رسم بند ہوئی. مگر 1400 سال پہلے وجہ وجود کائنات نے بیوہ کو وہ مقام دیا. قربان جائیں میرے سرکار، جب چلتے پھرتے رہتے ہیں تو 70 ہزار نورانی فرشتے سرکار کے ارد گرد رہتے ہیں. ایسی عظیم شخصیت اگر سب میں پہلے نکاح کیا تو وہ عمر رسیدہ بیوہ سے کیا. یہ کم مقام ہے بیواؤں کے لیے. اور تمہارے پاس جو بھی اس قسم کی گھناؤنی سازشیں رکھتے ہو ان سے مخاطب ہوں، پورے کے پورے نہیں. اگر گھر میں بیوہ ہوتی تو ستی کی رسم ختم ہونے کے بعد اس کو منحوس سمجھا جاتا. مگر ہمارے پاس بیوہ کا گھر میں رہنا باعث رحمت ہے. اس کی کفالت اگر کوئی کرتا ہے تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. کیا مفتی صاحب قبلہ بیواؤں کی حرمت و عظمت اور ان سے محبت، ان کی تعظیم و تکریم کا اسلام یہ درس دیا ہے. بلکہ اتنا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے. تم تو اچھوت بناتے تھے، مگر ہمارے پاس تو ان کی اتنی دلجوئی رکھی گئی ہے. اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے اگر کسی بیوہ گھر میں ہے اس کے سامنے بے تکلف سے ملتا ہے تو اس کے بے تکلفی سے ملنے کو گناہ عظیم قرار دیا گیا ہے، تاکہ بیوہ کا دل نہ دکھ جائے، اس کا زخم پھر سے تازہ کرید نہ جائے. لوگو، اسلام وہ دین رحمت ہے. خواتین اسلام میں باعث رحمت اور باعث جنت ہیں. جو کوئی شخص اپنے بیٹیوں کو رکھتا ہے
ان کے ساتھ رہتا ہے یا ان کو اپنے پاس رکھتا ہے، بہترین حسن سلوک کرتا ہے، تو وہ بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخلہ دلا دیں گی. یہ سرکار کا فرمان ہے. اگر کوئی بہن کی شکل میں رکھتا ہے، کسی کی بہن ہے، اگر بہن کی صحیح پرورش کرتا ہے، صحیح ادب و تمیز سکھا کر شادی کر دیتا ہے، تو خدا کی قسم وہ بہن بھی اس بھائی کو جنت میں لے جائے گی. سرکار کا فرمان ہے. اللہ رب العزت کو حلال ہونے کے باوجود سب میں ناپسندیدہ عمل ہے، مگر جب وقت اشد ضروری ہو جاتی ہے تو پھر یہی طلاق جو زحمت ہے وہ رحمت میں بدل جاتی ہے. طلاق یوں کھیل کود کے لیے نہیں ہے. طلاق جب دونوں خاندان قتل و غارت گری کے موقف میں آ جاتے ہیں، نبھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے اسٹیجز ہیں، وہ علماء دین آپ کو تعلیم دیں گے، اور آپ کو تعلیم سے بہرور ہونا ضروری ہے. اور یہ قاضی حضرات قاریون نکاح بھی ایسے ہو چکے ہیں کہ ابتدائی تعلیم اور نکاح اور طلاق کے بارے میں تو ان کو سمجھانا چاہیے کم از کم، تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو. آج مودی صاحب سے میری گزارش ہے، یہ طلاق کا معاملہ تو ضرور اٹھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ طلاق نہیں ہونے کی جو بات ہے وہ غلط ہے، اس پہ ہمارا اعتراض ہے، واپس لے لیں. دوسری چیز، جب اس طلاق جیسی چیز سے اب ہمدردی کریں اسلامی قوانین سے، آئیے مودی صاحب ایسا قانون بھی، ایسا بل بھی پارلیمنٹ میں پاس کروائیے کہ جو کوئی مسلمان شراب کی دکان پہ دکھے گا یا شراب پیتے ہوئے نظر آئے گا یا شراب کی خرید کرے گا تو اس کو بھی 3 نہیں 4 سال جیل میں ڈالیے، ہم تمہارا استقبال کریں گے. اگر کوئی مسلمان زناکاری کے اڈے پہ زناکاری کرتے ہوا پکڑا جائے تو ہم تمہاری تائید کریں گے کہ سب میں زیادہ سخت قانون اس کے لیے بنائیے تاکہ اسلام میں زناکاری حرام ہے. اور مودی صاحب، آپ کو ہم سے بہت ہمدردی ہے نا،
اگر نام نہاد ہمدردی ہے تو اسے ہٹا کر حقیقی ہمدردی میں آ جائیے. یہ قانون لاگو کر دیجئے. مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے. جب اذان ہوتی ہے تو یہ قانون نافذ کر دو. اگر کوئی گورنمنٹ ملازم ہے تو اس سیکشن میں آپ آرڈر پاس کر دو کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو سارے مسلمان مسجد کی طرف روانہ ہو جائے. یہ بل پاس کرو. اور اگر کوئی تجارتی ادارے ہیں, سارے تجارتی اداروں کو نماز کے وقت بند کرانے کا بل پاس کرو تاکہ سب کے سب اذان کے ساتھ ہی بیک وقت مسجدوں میں داخل ہو جائے. لائیے ایسے بل لائیے. پہلے سب میں پہلے چیز, طلاق کا ریشی تو اتنا کو زیادہ کثیر نہیں ہے. 25-30 کروڑ آبادی کے معاملے میں کچھ پرسنٹ ہے. تو لوگوں, ایسے حکومتیں بہت آئیں گی اور بہت جائیں گی, مگر کبھی شریعت مطہرہ نہ تبدیل ہوا ہے نہ تبدیل ہوگا. یہ قانون اللہ اس کے رسول کا لایا ہوا ہے. میں نے وہ حدیث طویل پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی انسان کا وجود بھی نہیں آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ساری خلقت وجود میں آ رہی ہے. ابھی انسان کا نمبر بھی نہیں آیا. وہ ایسی شخصیت جب دین متین لائی ہے تو اس پہ انگشت نمائی کون کر رہے ہیں؟ یہ باطل مادہ پرست کر رہے ہیں. تو لوگوں, آخری حدیث پیش کر کر میں اپنی نشست لے لوں گا. غور طلب بات ہے. آج ہم کیوں یہ مادہ پرستوں کے ہاتھ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ نہیں, ہم ہیں. ان صوبان ابن بزدد مولا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان تداعی علیکم الامم من کل افق کما تتداعی الاکلۃ الی قصعتها. سرکار نے فرمایا کہ لوگوں, وہ دن قریب ہے کہ لوگ تمہیں گھیر کر حملہ کریں گے. ایسا کریں گے جیسا دستر بچھا کر ایک دوسرے کو بلائیں گے, آئیے بڑے لوازمات کے ساتھ دستر سجائے, کھائیے کھائیے کھائیے, تم پر حملہ کرنے کے لیے ایسا اکٹھا کریں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا
قالو من خلت بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دن کم مقدار میں رہیں گے، کم تعداد میں رہیں گے، قلت میں رہیں گے؟ سرکار نے فرمایا لا، انتم یومئذ کثیر کغصاء کغصاء السیل ینزع اللہ المحابۃ من قلوب عدوکم ویجعل فی قلوبکم الوہن۔ لوگو تم انتہا سے زیادہ کثرت میں رہو گے، بلکہ ایسی کثرت سمندر کے جھاگ جیسی کثرت ہوگی، مگر کف کے مانند ہوگے، ایمان تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، اس قسم میں رہو گے، اور اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن بھر دے گا۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں خیلا ومل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سرکار فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے دوری۔ آج اللہ ماشاءاللہ کون وہ مرد مجاہد ہیں کہ جو موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں اور دنیا کی محبت کو اپنے دل کے رگو ریشے میں سے کھینچ کر پھینکتے رہتے ہیں، مگر 99.9% معاشرہ دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر چکا ہے، اس لیے ہم دین سے فرار ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ ضلالت کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہو جائیں، آقا کی سنتوں کو اپنا لیں، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیں اور موت کو گلے لگانے کی تمنا اور ارادہ رکھیں، تو جب تک وقت نہیں آئے گا موت خود تم سے بھاگتے رہے گی، اور جب دنیا کی محبت نکل جائے گی تو اللہ اس کی رسول کی محبت تمہارے گھر میں دل کر دے گی، تو جب تمہارا قول تمہارا فعل اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہوگا، تمہارا روب و دبدبا ساروں پہ چھا جائے گا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔